پہ اس کے ہی تو سیلاب آتا ہے، اشارے پہ اس کے ہی تو سیلاب آتا ہے، کنارے پر پھر وہی نوح کی کشتی لگاتا ہے۔ اور پریشانی میں بھی ہرگز پریشان تم نہیں ہونا، اور پریشانی میں بھی ہرگز پریشان تم نہیں ہونا، خدا ایمان والوں کو ہی اکثر آزماتا ہے۔ آج مجھے ایک بہت اہم اور سنگینی موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا، اور اس کے عنوان ہے بے ایمانی کے نقصانات اور ایمان کی اہمیت۔ ایمان انسان کی روح کی حقیقت ہے، لیکن اس کے برعکس بے ایمانی انسان کی شخصیت کو کمزور اور اس کے دل کو تاریک کر دیتی ہے۔ بے ایمانی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو سچائی سے دور کرتی ہے اور جھوٹ، فریب، دھوکہ دھڑی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جو شخص بے ایمانی میں مبتلا ہوتا ہے وہ نہ صرف اللہ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں سکون اور سکونیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ہر وقت خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کب اس کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جھوٹ اور دھوکہ دھڑی سے بچنے کی بار بار ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سچائی کو پکڑو کیونکہ سچائی ہی ہے جو تمہیں اللہ کی رضا تک پہنچاتی ہے، اور جھوٹ کے بارے میں فرمایا جھوٹ بولنا ایمان کا حصہ نہیں اور تمہارے دلوں کو اللہ کی رضا سے دور کر دیتا ہے۔ جناب، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کمزور کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنی انسانیت اور اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ طاقت کا اصل مقصد لوگوں کو بلند کرنا اور ان کے دکھ و درد کو سمجھنا ہوتا ہے، نہ کہ ان کی کمزوریوں کو مزید بڑھا کر انہیں مشکین بنا دینا۔ ایک اچھے معاشرے کی حیثیت اس بات سے جانی جاتی ہے کہ اس معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر اس بات کا شعور پیدا کرنا چاہیے کہ جب تک ہم دوسروں کو عزت و احترام نہیں دیں گے، جب تک ہم ایک بہترین معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ بے ایمانی نہ صرف ہماری روح کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ اس کا اثر ہمارے ماحول اور تعلقات پر بھی پڑتا ہے۔ ہمیں اپنے اندر بات کو جھانکنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں۔ بے ایمانی اور ایمان کی اس کشمکش میں ہمیں ہمیشہ سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ سچائی ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہے، اور جو شخص ایمانداری کے راستے پر چلتا ہے اس کی زندگی میں سکون، اطمینان اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ ایمان کی اہمیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریۃ۔ اس کے ترجمہ ہے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین ہیں۔ اس آیت مبارک سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ایمان صرف دل کا نور ہی نہیں بلکہ اس کا اثر ہمارے عمل پر بھی ہونا چاہیے۔ ایمان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی تمام پریشانیوں سے بلاتر کر دیتا ہے۔ جب انسان کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو تو وہ دنیا کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے۔ ایمان انسان کو امید، حوصلہ اور سکون فراہم کرتا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، اس بات پہ غور کرنی چاہیے اور اس بات کو ہمیں معاشرے میں پھیلانی چاہیے۔ ایمان ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑ اللہ پر یقین ہے اور اس کا پھل ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو سچائی اور ایمان کی روشنی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔